السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی بہن، آپ کی دوست طاہرہ حسن، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طاہرہ حسن نعت اینڈ ولاگ۔ یہ مناظر دیکھ کر آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس ولاگ کا مقصد کیا ہے۔ میرا تعلق پیر محل سے ہے، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ وہاں پہ سیلاب ریلیف کیمپ بنایا تھا ہم لوگوں نے، جس میں میرے شوہر، میرا بھائی اور میرا بھتیجا وہ بھی شامل تھے، اور ہمارے شہر کے بہت ہی قابل ڈاکٹر مختار صاحب، یہ اس اسکرین پر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ ریلیف کیمپ قائم ہوا تھا۔ اور یقین جانیں اتنے مہنگائی کے سخت حالات میں ہمارے لوگوں کے، پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے دل اتنے بڑے ہیں، اتنا دل کھول کے لوگوں نے مدد کی ہے۔ جوتے، کپڑے، کھانا، بستر، ہر ضرورت کی چیز وافر مقدار میں تھی۔ یہ لوگ یہاں پر 3 سے 4 دن کیمپ لگا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں گئے تھے، راجن پور، فاضل پور سائڈ پہ۔ یہ کیمپ کے ممبران ہیں، آپ دیکھیں کس طرح کے حالات میں، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ حقدار کا حق اس کی دہلیز پر پہنچانا تھا، تو واقعی انہوں نے کمال کیا ہے، کمال محنت کی ہے، اور حقدار کا حق دہلیز تک پہنچا کے آیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی رستہ نہیں تھا، اور یہ سب لوگ، ڈاکٹر صاحب بھی اس طرح پانی میں سے گزر کے آگے بستی میں گئے ہیں۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیف کیمپ کے لوگ جب جاتے ہیں اس طرح ریلیف لے کے، کوئی ٹرک بھر کے، جتنے بھی ٹرک ہوں ایک جگہ پہ ٹرک کھڑا کر لیا، اور وہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹرک کے اندر کھڑے کھڑے وہ لوگ پھینکتے رہتے ہیں، سامان لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ کھانا کھلانا ہو تو ایک جگہ پہ بلا لیتے ہیں، سب کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں۔ دوستو یہ مناظر دیکھیں، یہ دیکھیں، انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا کہ کہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہوں، یہ لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچا کے آئے۔ یہ خیمہ بستی تھی چھوٹی سی بنی ہوئی، پانی ان لوگوں کو وہاں تک پہنچایا ہے، پانی میں سے گزر کے، کیچڑ میں سے گزر کے۔ میں کہتی ہوں، میں حیران ہوں ان بچوں کی ہمت کو داد دیتی ہوں۔ یقیناً آپ بھی دیکھیں گے، آپ اینڈ تک میرا ولاگ دیکھیں، اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں، اور یقین مانیں کوئی بچہ ایسا نہیں تھا، کوئی اس کیمپ کا ممبر ایسا نہیں تھا جنہوں نے وہاں کے حالات دیکھ کر جن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں۔ یہ دیکھیں کیا حالات ہیں وہاں کے لوگوں کے، بے بسی ہے، گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں، جو گھر کوئی تھوڑے بہت بچے ہیں۔ یہ پانی دیکھیں کتنا گندا پانی سارے گھر میں بھرا ہوا ہے، اور ان بچوں کی ہمت ہے کہ اس طرح کے پانی کے اندر یہ جاتے رہے ہیں، ان لوگوں کے گھروں تک جا کے ان کو کھانا پہنچایا ہے، کھانا وہاں پہ انتظام کیا ہوا تھا، وہاں پہ کھانا پکا کے پیک کر کے یہ لوگ اس طرح کے گندے پانی میں سے گزر کے یہ لوگ وہاں جاتے رہے ہیں، اور لوگوں کو ان کے گھر تک کھانا پہنچایا ہے، پانی پہنچایا ہے، بستر دیے ہیں۔ لیکن بہت کچھ کیا تھا انہوں نے، پھر بھی لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں کے حالات ہیں، جو گھر آ کے واپس جب آئے ہیں، تو پھر میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں، تو گھر آ کے وہاں کے جو حالات بنائے ہیں، دل کٹ کے رہ گیا ہے۔ یہ مناظر آپ کے سامنے ہے جنوبی پنجاب، فاضل پور کے۔ یہ دیکھیں گلیوں کا کیا حال ہے، مکان کس طرح لوگوں کے گر گئے ہیں، اور انہوں نے ایسا سروے کیا ہے، سروے کر کے ان لوگوں کو کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس حساب سے انہوں نے پھر ان کی مدد کی ہے۔ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، جو لوگ بھی ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک ایسے وسیلے بنائے غیب سے کہ ان کی مدد ہو جائے، ان کی آسانیاں ان کے لیے ہو جائیں، ان کی مشکلات کم ہو جائیں۔ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ،
بے شک ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی ہے. آگے سردیاں آ رہی ہیں, وہ لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ دیں, مہربانی کریں ہمارے بچوں کو چھت دیں, ہمیں بستر دیں, ہمیں ٹینٹ دیں. مکان گرے ہوئے ہیں, چھتیں گری ہوئی ہیں, ارد گرد پانی ہی پانی ہے. یہ دیکھیں اگر ان کے پاس یہ گھر ہے بھی تو ان گھر رہنے کے قابل نہیں ہے. بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں وہاں پہ اور پانی ہی پانی ہے, پانی بو مار گیا ہے, وہاں پہ رہنا بہت ہی مشکل ہے. مچھر اس قدر زیادہ ہے ان کو. اگر آپ اب کوئی امداد کرنا چاہتے ہیں, جو کوئی میری آواز سن رہا ہے, مہربانی کریں ایسے علاقوں میں جائیں تو ان کی اس طرح مدد کریں. اب ان کو کپڑے جوتے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بہت سارے علاقوں میں ہوں گی. اچھا یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ ٹھہرے نہیں ہیں, 2-3 کلومیٹر اندر جا کے, جیسے لوگ اپنے کھیتوں میں اپنا اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں, وہاں تک یہ لوگ گئے ہیں جو اصل حقدار ہیں, ان تک گئے ہیں, دیکھ کے آئے ہیں, ان تک پہنچا کے آئے ہیں. تو وہ اب ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں ہماری چھت کا انتظام کریں, ہمیں بستر دیں, ہمیں مچھردانیاں دیں. تو مہربانی کریں جو لوگ اب کام ختم نہیں ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے ہم نے ان کے لیے ریلیف کیمپ لگا دیے اور مدد ان تک پہنچ گئی ہے. نہیں, ان لوگوں کو ابھی بھی ضرورت ہے. اور یہ وہ پیر محل آرٹ اینڈ سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کے لیے آسانیاں کرے. انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ پاک وہ ان کو وسیلہ آخرت بنا دے ان کے لیے. تو سب کے لیے دعا ہے, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت ریلیف کا, اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے, خوشحالی دے اور ان کے لیے وسیلہ آخرت بنائے.